الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ توفیق الہی سے فرانس کے انقلاب پہ بات کرنا تھی، اور فرانس کے انقلاب پہ بات کرنے سے پہلے بھی دو گزارشات ضروری ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے بچے اور نئی نسل جنہوں نے اس ملک میں ہنگاموں میں حصہ لیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہمیشہ سے ایسے چلا آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو تحریک ہندوستان کی تقسیم سے پہلے چلی تھی، ہمارے اس مجمع میں شاید ہی اب کوئی ہو جس نے اس میں حصہ لیا ہو اور اس وقت وہ جوان ہو، کیونکہ اس کی عمر اب 90 سال کی ہونی چاہیے۔ پھر ایک تحریک ایوب خان کے خلاف چلی تھی اور وہ بھٹو صاحب کی برپا کردہ تھی، اس میں قتل بھی ہوئے، گولی بھی چلی، اور پھر اس کے نتیجے میں ملک دو ٹکڑے بھی ہوا، اور وہ تحریک بھی یاد رکھنے والے اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ پھر ایک تحریک اور چلی تھی، ضیاء الحق صاحب کے خلاف MRD نے اٹھائی تھی۔ پھر اس سے پہلے 77 کی تاریخ اور تحریک، اس کو دیکھنے والے ابھی موجود ہیں۔ پھر MRD کی تحریک چلی تھی، پھر اسامہ بن لادن کے لیے، پھر صدام حسین کے لیے۔ ہر دور میں جو بھی ایک نوجوان نسل ہے اور تھی، اپنے گھروں سے نکلے اور گولیاں بھی کھائیں، خون بھی بہایا، اور ہر تحریک نے جن مقاصد کو کہہ کے لوگوں کو قربانی کے لیے دعوت دی تھی، وہ مقاصد کہیں پورے نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے جو اور مقاصد تھے وہ پورے ہوئے۔ بہت سے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ منبر اور جمعہ اور یہ تحریکات، اس کا آخر آپس میں تعلقات کیا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو کہ یہ ورد پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، اتنے نفل پڑھ لیا کرو، یہ تفسیر ہے اور یہ آیات اور یہ حدیث ہیں، اور مولوی صاحب کا اور منبر کا فقط یہ کام ہے کہ وہ مذہب سے تعلق رکھنے والی سچی جھوٹی کہانیاں سناتا رہے۔ اور دوسرے پورا طبقہ ایسا موجود ہے جو بالکل علم کی بات سننا ہی نہیں چاہتا،
اور اس کے دماغ کی سطح بھی اتنی نہیں ہے کہ علم کی باتوں کو وہ سمجھ سکے۔ تو بھیا جس شخص کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی اور یہ سطح اوپر کی ہے اور اس کی دماغ کی سوچ سے بلندتر ہے، تو انہیں چاہیے کہ یہاں نہ آئیں، نہ وقت ضائع کریں، نہ خام خواہ اعتراض کریں، کسی اور مسجد میں چلے جائیں، نفل پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تاکہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہمیں گالیاں دے کر جو ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ معاملہ الٹا ہو جائے۔ اور جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے بچوں، وہ نہ آپ اسکول میں پڑھیں، نہ آپ کالج میں پڑھیں، نہ آپ یونیورسٹی میں پڑھیں، تو آخر کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہنچ کر ذہنی تربیت ہو اور پتہ چلے کہ یہ مسائل آخر ہیں کیا؟ اس لیے اب جو کچھ ہی عرصہ پہلے قتل و غارت گری اور خون، اور وہ اب تک مسلسل چل رہا ہے، اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے، ملک کے حالات کیا ہوں گے، یہ نہ ہمارا موضوع ہے، نہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو ان تحریکات میں حصہ لیتے ہیں اور کھولتا خون بہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں آپ کو یہ بتائیں کہ انقلابات ہوتے کیا ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تشدد سے اور لڑائیوں سے اور خون بہانے سے اور اپنے فریق مخالف کو طاقت کی بنیاد پر دبا دینے سے اور تعذیب اور جیلیں اور خون اور عورتوں کی عزت اس کے لٹنے سے جو قوتیں یہ کام کرتی ہیں اور جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قربانی ہم دیں، دونوں طرف سے انقلاب نہیں آتا۔ نہ وہ اس طاقت کو انقلابی برداشت کرتے ہیں اور نہ انقلابی یہ سوچتے ہیں کہ کس مرحلے پہ پہنچ کے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ وہ پہلے ہی دن ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں کہ انقلاب آ گیا۔ ہمیں کوئی سیاست اور ان چیزوں سے غرض نہیں، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کو کہ بچوں اس ملک میں جو آگ لگی اور کور کمانڈر کے گھر کو اور بچے نعرے انقلاب انقلاب، انقلاب بچوں ایسے نہیں آتا۔ فرانس کے انقلاب کے لیے جس نے پوری دنیا پر اثر ڈالا، ہم اب تک یونانی فلسفے کے گرفتار ہیں اور ہم اب تک ارسطو اور افلاطون کا جو فلسفہ تھا اس سے نہیں نکل سکے۔ فیثاغورس تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ افلاطون تھا، ارسطو تھا، سکندر اعظم تھا۔ فلسفے کے اور جیومیٹری کے جو اصول انہوں نے مرتب کیے تھے، اب تک ہم اس کے زیر اثر ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا انقلاب یونانی فلسفے کے بعد جنہوں نے دماغ بنائے تھے، یہ شعور بہت بڑی چیز ہے، اور انقلاب کی رہنمائی صاحبان علم اور عقل اور شعور کے مجسم افراد کرتے ہیں۔
انقلاب کی بنیادیں غسیلے ہاتھوں میں آ جائیں تو انقلاب برپا نہیں ہوتے۔ بہت ٹھنڈے دماغ کے، سوچ سمجھ سے کام لینے والے اور صبر کرنے والے قائدین کی قیادت میں انقلاب آتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں کہتے ہیں نکلو اور مر جاؤ، جب وہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھو، پڑھو اور صبر کرو، یہ ساری نبضیں انقلابیوں کی ان کے ہاتھ کے تحت ہوتی ہیں۔ یہ کلک ساری وہ جانتے ہیں کہ کب کلک کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اس لیے تب جا کر تحریکیں کامیاب ہوتی۔ صرف اشارہ کرتے ہیں ہم، تحریک خلافت عروج پر تھی اور انگریز صبح گیا کہ شام گیا، پٹڑیاں اکھڑ رہی تھیں، سب چیزیں ہو رہی تھیں۔ گاندھی جی نے کہا کہ بغیر تشدد کے یہ انقلاب آئے گا اور انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر جائے گا، اور فگر سے انہوں نے ثابت کیا کہ 45 کھرب روپے ہماری معدنیات ہندوستان کی، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، بلوچستان کی چیزیں، سرحد کی چیزیں، ماربل اور یہ چیزیں 45 کھرب روپے انگریزوں نے پچھلی ایک صدی میں یہاں سے وہاں منتقل کیے ہیں۔ بہار کا ایک گاؤں تھا اور لوگ تحریک خلافت میں وہ انگریز حکومت کو ہر ممکن نقصان پہنچا رہے تھے اور انگریز تنگ تھا، اور بقول کسے وائس رائے جو سر کے تلے تکیہ رکھتا تھا، رات کو اٹھا کر دیکھتا تھا کہ کل میرے سر کے نیچے یا گاندھی جی کے نیچے، اتنی شدت سے تحریک چل رہی تھی، قوم تیار تھی۔ اسی کی نقل میں ہمارے ایک محترم نے، خان صاحب نے، وہ تحریک کا اعلان کیا، اور وہ شاید سمجھے ہوں گے اپنے طور پہ کہ قوم ایسے اٹھ کھڑی ہوگی جیسے گاندھی جی کے لیے اور لوگ کھڑے ہو گئے تھے، مگر ایسے نہیں ہوا۔ چورا چوری ایک گاؤں تھا بہار میں، انقلابیوں نے اس کو آگ لگا دی اور سپاہیوں کو مارا بھی، اور کہتے ہیں زندہ جلا دیا۔ گاندھی جی نے شام کو دلی میں کانفرنس کی اور انہوں نے ساری اٹھی ہوئی عروج پہ پہنچی ہوئی تحریک کو کال آف دے دی، کوہرام مچ گیا اور گاندھی کی قیادت پوری داؤ پر لگ گئی۔ اس نے کہا میں نے جب تمہیں کہا ہے کہ ہم نے تشدد نہیں کرنا تو تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ میں کسی ایسی نوجوان نسل کا قائد بننے کو تیار نہیں ہوں جو خود میری حکمت عملی کو نہ سمجھے۔ اس لیے قوموں کی قیادت، تحریکوں کی قیادت کون کرتا ہے؟ صاحبان علم یا صاحبان عقل، یا جس شخص میں علم اور عقل کا اتنا رچاؤ ہو کہ وہ ایک خوبصورت ماڈل لیڈر کی صورت میں سامنے آئے۔ بولی سینا نے شفا میں لکھا ہے کہ قیادت ان لوگوں کا حق ہے جن میں عقل زیادہ ہے، علم بھی ہے لیکن عقل غالب ہے۔ اور ابو علی سینا کے اس فکرے پہ اہل تشیع نے شدید تنقید کی ہے، حالانکہ وہ بھی اہل تشیع میں سے تھے ابو علی سینا۔ انہوں نے کہا کہ تم در پردہ یہ کہنا چاہتے ہو، دانشور کا ایک جملہ ہے، سوچو یہ عقل مند لوگ ایک ایک جملہ کتنا چنا ہوا، کتنی ضرورت سے زیادہ الفاظ کو ہٹا کے خالص آم کا گودا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بچے کھا لو، کوئی چھلکا اس میں نہیں ہوتا۔
انہوں نے کہا قیادت کے لیے علم اور عقل کا امتزاج اور اس میں عقل کا غلبہ علم پہ یہ ضروری ہے. اس قسم کا جملہ ملے گا. اہل تشیع نے خود اپنی شیعی پہ رد کیا. انہوں نے کہا اصل میں ابو علی سینا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک پر علم کا غلبہ تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں علم بھی تھا اور عقل کا غلبہ تھا، تو عمر کو علی پر تم ترجیح دینا چاہتے ہو. تم کہاں سے شیعہ ہو؟ فلسفی تھا نا، ایک جملہ لکھا اور پیچھے آنے والوں نے پکڑ لیا کہ اس جملے کی زد کہاں پر جا کر پڑتی ہے. ہمیشہ انقلابی لوگ اور ہمیشہ وہ لوگ جو معاشرے میں چینج چاہتے ہیں اپنے اجتہاد، اپنے علم، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور جو ان سے پہلے حتیٰ کہ خدا کی وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ معاشرے کو، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر ان سب چیزوں کے احترام اور تقدس کے باوجود اجتہادی نہج کو اپناتے ہیں. کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ نکاح جلدی کرو. کس کو خبر نہیں ہے کہ نکاح کی خواہش کتنا زیادہ انسان کو کن چیزوں کی طرف کھینچتی ہے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا سب کچھ علم کے باوجود کہ جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوگا، خدا کی قسم نہ میں کسی کے نکاح کو تسلیم کروں گا، نہ نکاح ہونے دوں گا، اور نہ ہی ڈاکے اور چوری کی حد جاری کروں. اسٹیٹ نے دونوں پر پابندی لگا دی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ نکاح کریں گے، خاندانی اور غیر خاندانی خاندان آپس میں مل جائیں گے. لڑکی بہترین خاندان کی ہے، اچھا خون ہے، پڑھی لکھی ہے، قحط پڑ گیا ہے، پیسے اور مال کی وجہ سے ممکن ہے وہ رشتہ ایسی جگہ دے بیٹھے جہاں پیسہ تو ہے لیکن کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ اس کے پاس نہ عقل نہ تہذیب اور وہ کسی بڑی لڑکی کو، لڑکے کو اپنی کو دے آئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ خاندانی، یہ جو اسٹیٹس، یہ جو معاشرہ ہے اس میں رشتے خراب ہو جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے. میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ نکاح کرے. کہ خالصتاً امیر المومنین کا اجتہاد ہے. انقلاب معاشروں میں یوں آتے ہیں بچوں، ایسے نہیں ہیں. انقلاب فرانس کے لیے سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ پڑھے لکھے باشعور فلسفی تھے. انہوں نے قوم کو پڑھایا، کئی برس تک انہوں نے اپنی قوموں کو اصول اور قواعد اور ضوابط سکھائے، اور انہوں نے کہا بچوں پہلے پڑھو تو صحیح کیا کیا اقدامات یورپ کی نشأت ثانیہ کے لیے لینے. یورپ کی رینیسانس نشأت ثانیہ ہوئی، اور اب ہم پچھلے 300 سال سے اس سب کانٹیننٹ میں اسلام کی نشأت ثانیہ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں چاہتے ہیں اور اس پہ تقریریں کرتے ہیں، اور خلافت اور جن لوگوں سے بات کی جاتی ہے ان لوگوں کا علمی لیول ہی وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ سکے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن نئی نسلوں سے ہم بات کر رہے ہیں ان نئی نسلوں میں وہ لیول ہی علم کا نہیں ہے جو یہ باتیں سوچنا تو درکنار، بھائی سن کے سمجھ سکیں. سوچنے کا تو مسئلہ ہی نہیں نا، یہ تو ان کے سمجھ میں آتی ہی نہیں.
اتنے شارٹ ٹیمپر کے لوگ ہیں. یہ ٹک ٹاک جو عام ہو رہا ہے اور ٹک ٹاک کے اٹینڈ کرنے والے، وہ بڑا ایک ٹک ٹاکر، اس نے لکھا کہ 40 لاکھ فالوورز ہیں، مجھے کسی کے کام کی کیا ضرورت ہے، میں خود کما رہا ہوں اور کروڑوں میں. یہ جس طرح مسلمان نسلیں اس میں بہہ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ چند سیکنڈ میں وہ لذت حاصل کریں جو پچھلوں کو گھنٹوں میں حاصل ہوتی تھی. اسی لیے یہ جسمانی طور پر بھی لذتوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انہیں کیا پتا خالص آم کیا چیز ہے، انہیں کیا پتا کہ خالص آم کھا کر آدھا پون گھنٹہ لوگ کوئی چیز نہیں کھاتے تھے کہ یار مزہ آ رہا. انہیں کیا پتا کہ خالص دودھ کیا ہے. اس لیے تنعمات، وہ کھانا پینا، معاشرہ، اچھا لباس، اس کے اللہ کے انعام سے فائدہ اٹھا کے لذت پہ جو اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا وہ غائب ہو گیا. 2 منٹ میں کام کیا، 2 منٹ بھی بڑی چیز ہے، 30 سیکنڈ 1 منٹ اور بس. ٹک ٹاک میں یہی ہوتا ہے نا. اس عادت نے محروم کر دیا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ کسی کی گفتگو سنیں، 1 گھنٹہ کوئی اچھا لیکچر سنیں، آدھ گھنٹہ کوئی تقریر سنیں جس سے ہمیں شعور پیدا ہو کہ علم کیا چیز ہے، تقویٰ کیا چیز ہے، انقلابات کیسے آتے ہیں، سوشلزم کیا تھا، کمیونزم نے کیوں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم مسلمانوں میں کیا کمزوری ایسی آ گئی ہے کہ ترکی کا اچھا خاصا چلتا بڑھتا ہوا نظام ایک دم سے 1 صدی کے اندر بالکل تباہی پہ پھر گیا. ہم اس کو سن نہیں سکتے اس لیے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کون سنے. ہم تو ٹک ٹاک دیکھتے ہیں ایسے. یہ ہمارے بچوں کے دماغ کا حال ہے، اور یہ بالکل انقلابی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ترکی کی آپ کی 400 سالہ سلطنت اکھیڑ کے اور خلافت ترکی میں جو آخری مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے شام میں خط لکھا اپنے شیخ کو کہ حضرت یہودیوں کا ملک جو اب اسرائیل کہلاتا ہے، اس کے بننے میں اور خلافت کے ختم ہونے میں صرف آخری آدمی میں رہ گیا ہوں. اگر مجھے یا میری حکومت کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہودی ایک حکومت بنا لیں گے، ایک ملک بنا لیں گے اور خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. آپ مجھے دعا بھی دیں اور بتائیں کیا کرنا ہے. تم صرف تغرل ڈرامے دیکھ کے ناچتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شیخ کی دعا سے کیا ہوتا. اس وقت یورپ 60% کے قریب پڑھا لکھا تھا، جانتے تھے کیا کرنا ہے، اور خلافت عثمانیہ کے لوگ صرف 2% پڑھے لکھے رہ گئے تھے، باقی تعلیم ہی نہیں. ہمارا حال اس سے بھی بدتر ہے. کم سے کم ان کے علماء تھے، مشائخ تھے، خانقاہیں تھیں، آپ اسے بدعت کہیں کچھ کہیں، وہ مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. ہماری اگلی نسلیں تو مذہب کون سی چیز ہے، دین کون سی چیز ہے، ملحدین ہو رہے ہیں. اور الحاد اس دور میں امت کا فتنہ ہے. ڈارون زندہ ہوتے اور ڈارون نے تھیوری دی اور دنیا اب تک گھوم رہی ہے کہ بندروں کی نسل انسان ہے. تو ڈارون زندہ ہوتے تو ہم جا کے دریافت کرتے تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ جب سے 2001 اور ٹک ٹاک جو یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، میں اپنے نظریے سے 100% پلٹتا ہوں اور اب انسانوں سے بندر پیدا ہونا شروع ہو گئے. نقال پرلے درجے کے کند ذہن. یورپ سے فیشن اٹھتا ہے، یہ بالکل اس کے غلام بن جاتے ہیں.
وہاں شرٹس ایسی پہنی جا رہی ہیں لہذا ہم شرٹس ایسی پہنیں گے، وہاں پینٹس ایسی آ رہی ہیں ہم پینٹس ایسی پہنیں گے، وہاں پہ تو آپس میں یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے یہاں بھی وہی کریں گے۔ ذرا عقل نہیں ہے کہ یار تم اپنے متعلق سوچو تم نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح بندر نقال ہوتے ہیں اس طرح یہ اب نسل انسانوں سے بندر پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ڈارون ہوتا تو ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا یار میری تھیوری غلط ہے، تم جو کر رہے ہو یہ صحیح۔